دوستوں، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رحمانو ایک خاص وقت میں صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ 400 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کے ایام ہیں۔ اگر ابھی اپنی قسمت نہیں سنواری پھر کب سنوارو گے؟ اللہ والوں، یا رحمانو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک خاص وقت میں پڑھنی ہے۔ اس وقت میں پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ صرف ایک تسبیح اس خاص وقت میں پڑھ لیتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کے رستوں میں سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، اس کی قسمت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، دکھ درد تکلیف اس کی زندگی سے ہٹا دیے جاتے ہیں، کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کا رزق اور دولت چاہتے ہو، اگر پورا سال آرام سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، تو پھر صرف ایک تسبیح پڑھو اور اپنی زندگی آپ لوگ سنوار لو۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ سربا سجود ہو کے اور کبھی کبھار تو سجدہ ریز ہو کر بھی آپ نے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں، اگلا آنے والا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کی شان ہے کہ مہینے کا آغاز بھی قربانی والے مہینے سے ہوتا ہے اور مہینے کا اختتام بھی قربانی والے مہینے سے ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جس کے اندر سنت ابراہیمی پوری کی جاتی ہے، یعنی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی تقسیم کی جاتی ہے، غریب غربا میں بانٹا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح اسی لحاظ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نئے اسلامک سال کا جب بھی آغاز ہوتا ہے وہ بھی قربانی والے مہینے سے ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے تو وہ بھی قربانی والے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کے بارے میں کون نہیں جانتا، اس کی فضیلت کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا حرمت والا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک دن یوم عاشور کا آتا ہے۔ اس دن کو جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ پاک کی طرف سے اتنی سخت آزمائش ان کے اوپر تھی، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرا۔ انہوں نے اس بات کو ثابت کرا کہ وہ مولا علی شیر خدا کے لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ سپوت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے ہیں۔ اللہ والوں، ایک شاعر کا شعر ذہن میں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے ایسے منافقین اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں کہ 7 دن تک کون پیاسا رہ سکتا ہے، کون بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس طرح کی اول جھلول باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ گیا، تو اس شعر کو میں آپ کے آگے پیش کر دیتا ہوں کہ کربلا میں پانی کب مانگا تھا حسین نے، کربلا میں پانی کب مانگا تھا حسین نے، ترس تو خود پانی رہا تھا لب حسین کو۔ تو اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا وہ یا رحمانو ہے۔ اللہ پاک کی یہ ایسی صفت ہے کہ جب بندہ اس صفت کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کا رحم اگر ایک بار اس پر نازل ہو جائے تو پوری زندگی کے لیے وہ رحم کافی ہے۔ لیکن اس کی ایک خاص تسبیح ہے اور ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب ملاحظہ کریں کس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے
اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، حلال رزق اور حلال روزگار چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں اور پڑھ لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، آپ پر کروڑوں کا لاکھوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، ان تمام مقصد، تمام حاجت کے لیے، یعنی یہ وظیفہ، یہ عمل آل ان ون ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو جو ہے وہ تنہائی میں پڑھنا ہے، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، یا پھر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اپنے مقصد کی نیت کریے۔ فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، وہ عمل آج کا خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا وہابو یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا وہابو کا مطلب کیا ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ یا لطیفو کا مطلب کیا ہے؟ اے لطف فرمانے والی ذات۔ جب کوئی بندہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے اور اس وقت پڑھتا ہے جو کہ قبولیت کا وقت ہے، اگر وہ اس وقت میں اس عمل، اس وظیفے کو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے، تو اس کی تمام دکھ درد تکلیف سے اس کو نجات مل جاتا ہے۔ اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے نئے راستے استوار ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے، وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے چاہے تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہی پڑھنا ہے۔ یعنی عصر کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو عطیات کی آپ کی حالت ہے، جس حالت میں آپ نے سلام پھیرا، اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ چاہو تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ پوری کی پوری لسٹ اللہ پاک قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ پاک تو ہر وقت دینے کو تیار رہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اسے نحوست کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہونا، اور یہ بے برکتی بھی لے کر آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر میری بہنیں خصوصی طور پر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کو دو ایسے اعمال بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ایک تو کھاتے وقت جب آپ لوگ کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، اگر اپنے سر پہ دوپٹہ آپ لوگ نہیں لیتی تو یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔
اور دوسرا جب آپ لوگ کھانا بناتی ہیں اس وقت اگر سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تو بھی یہ بے برکتی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جھاڑو لگاتے ہوئے اگر آپ لوگ دوپٹہ نہیں اوڑھتی سر پہ تو بھی بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، جس طرح الٹے ہاتھ سے پانی پینا بے برکتی لے کر آتا ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا یہ آپ کے گردوں کو خراب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر آپ لوگ اماں عائشہ صدیقہ یا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیکم السلام کی آپ نے سیرت پڑھی ہوتی تو آپ کو وہاں پہ یہ تمام کی تمام چیزیں مل جاتی جو میں ابھی آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو میری ماں میری بہنوں، آپ لوگوں نے یہ چھوٹی موٹی احتیاط ضرور کرنی ہے، اور جھاڑو کبھی بھی ایسی جگہ پر مت ڈالیں، اور گیلی جھاڑو کبھی بھی گھر میں نہ لگائیں، گیلی جھاڑو نہ لگائیں، اور جھاڑو ایسی جگہ پر مت ڈالیں کہ لوگوں کی نظر پڑے، اور جو جھاڑو باتھ روم کی ہے وہ گھر میں کبھی نہ لگائیں، یا پھر جس جھاڑو سے آپ نے غلاظت صاف کری ہے اس کو اپنے گھر میں ہرگز نہ لگائیں۔ آپ لوگوں نے یہ چند چھوٹی موٹی جو احتیاط ہیں جس کی وجہ سے گھر بسے بسائے گھر یقین کریں اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر نہیں آتے۔ جب رحمتیں آپ کے گھر میں نہیں اترتی پھر کیا ہوتا ہے؟ تنگ دستیاں آتی ہیں، بے چینیاں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ کے ہاتھ جوڑ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام احتیاط کو آپ نے اپنے غور و فکر کرتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرنا ہے، ورنہ اس وظیفے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں بتا رہا ہوں۔ اب میری ماں میری بہنوں، اللہ والوں، آپ نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ یا وہاب یا لطیف یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ دو بار ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ ایک تسبیح مکمل 100 مرتبہ یا وہاب یا لطیف کو پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ یا وہاب یا لطیف کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر ہر بندے کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو جب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جب نبی پاک سخت غم سے دوچار تھے اور آپ کو کفار جو ہے وہ طرح طرح کے تانے دے رہے تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال واقع ہو گیا تھا، اور کفار آپ کو تانے مار مار کے آپ کا دل دکھا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے میرے رب نے اس پوری سورت کو جبریل امین کو دے کر بھیجا کہ پوری سورت لے کر جا اور میرے حبیب کے دل کو خوش کر دے، اس کے جو کمر پر بوجھ ہے اس کو کم کر دے، اور اس کو یہ خوشخبری عطا کر دے کہ ہم نے اس کو کوثر عطا کر دی ہے، ایسی نہر جو پوری جنت میں گھوم رہی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس نہر سے اگر کوئی بندہ ایک بار اس حوض سے حوض کوثر پی لے گا، اس کو 50 سال تک کے پیاس کا احساس نہیں رہے گا۔ وہ اتنی جو ہے وہ لذیذ اس کوثر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اس کو کوئی خیر نصیب نہیں۔ تو جب کفار آپ کو تانا دے رہے تھے کہ آپ بے نسلیں ہیں، آپ کی جو ہے وہ اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، جب وہ اس طرح کی باتیں کر کے نبی پاک کا دل دکھا رہے تھے تو اس آیت نے نبی پاک کو بہت خوشی دی، اور یہی بات ثابت ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کو ہر کوئی جانتا ہے، دنیا جہان میں وہ جو ہے پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے دشمن تھے ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں، کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ والوں، اسی طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر آج دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے،
اچھا میں نے آپ کو ایک وقت بتایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، دوسرا وقت جب آپ لوگ بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا وقت جب آپ کو ملتا ہے جب آپ لوگ ساری دن کی تھکن کو جب آپ لوگ برداشت کر کے جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے، اٹھ کے بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں مصلی پر اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے، پھر کرم اللہ پاک ایسا فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ آپ کبھی محتاج نہیں رہتے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ محتاجگی کی زندگی گزار کر تھک چکے ہیں اور نئی زندگی کا آپ لوگ آغاز کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ملاحظہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار، یعنی آپ لوگوں نے 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 بار سورۃ الکوثر شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ جون سا عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو کا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی ایسی صفت ہے کہ جب اس صفت سے وہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، اللہ پاک کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ایک مکمل تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔